ذرا تصور کیجیے کہ دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں ہر سمت سے خطرے کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں، اور یہ سرگوشیاں اب خفیہ کمروں یا تھنک ٹینکس کی فائلوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ کھلے عام انتباہ بن چکی ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی تازہ رپورٹ دراصل ایک دستک ہے، ایک ایسی دستک جو بتا رہی ہے کہ عالمی نظام تیزی سے عدم استحکام اور تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور 2026 وہ سال ہو سکتا ہے جہاں کئی محاذ بیک وقت شعلہ بن جائے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کو درپیش خطرات دوسری جنگ عظیم کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ دار جب عالمی نقشہ خون اور ملبے سے دوبارہ ترتیب دیا گیا تھا۔ آج کا منظرنامہ اس سے کم خطرناک نہیں دکھائی دیتا۔ یہ محض عمومی خدشات نہیں ہیں بلکہ ٹھوس محاذوں کے نام لیے گئے ہیں۔ غزہ جہاں جنگ رکنے کی بجائے پھیلتی محسوس ہو رہی ہے، یوکرین جہاں روس کے ساتھ تنازع ختم ہونے کی بجائے نئی شدت اختیار کر سکتا ہے، اور جنوبی ایشیا جہاں پاک بھارت کشیدگی ایک بار پھر مسلح تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی عسکریت پسند سرگرمیاں اور سخت سیکیورٹی اقدامات کسی بھی وقت ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار شدت پسند حملوں کے دوبارہ آغاز سے ایک نئی لڑائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ تصویر یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں ایسے بحران ہیں جہاں انسانی المیے مزید گہرے ہو سکتے ہیں، جہاں ریاستیں کمزور اور تشدد مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ کو سب سے زیادہ خطرات اس لیے لاحق ہیں کیونکہ اس کے دنیا بھر میں وسیع اتحادی، دفاعی وعدے اور فوجی وابستگیاں موجود ہیں، یعنی کسی ایک جگہ آگ بھڑکی تو اس کی لپیٹ واشنگٹن تک پہنچ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل فلسطین جھڑپیں، روس یوکرین جنگ میں ممکنہ شدت، وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کا امکان، اور خود امریکہ کے اندر بڑھتا ہوا سیاسی تشدد اس فہرست میں شامل ہے۔ رپورٹ اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اگرچہ غزہ، یوکرین، کانگو، بھارت اور پاکستان جیسے تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر بعض مواقع پر سخت پالیسیز اور دباؤ الٹا نتائج لائے اور حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ امن سازی اور تنازعات کی روک تھام سے متعلق اداروں اور فنڈنگ کو کمزور کرنے پر بھی ایکسپرٹس نے شدید تنقید کی ہے، کیونکہ جب دنیا آگ کی طرف بڑھ رہی ہو تو فائر بریگیڈ کو کمزور کرنا دانش مندی نہیں کہلا سکتا۔ یہ معلومات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سوال یہ نہیں کہ خطرات موجود ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ پہلا دھماکہ کہاں ہوگا اور اس کے اثرات کہاں کہاں جائیں گے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں آنے والے برس کی سیاست، جنگیں، معیشتیں اور انسانی زندگیاں شکل اختیار کریں گی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس پوری بحث کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اگر 2026 کو ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ لفظ بے یقینی ہوگا، اور اگر ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں پرانے زخم بھرنے کی بجائے نئے شعلے بھڑکنے کو تیار ہیں۔ کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے ذیلی ادارے سینٹر فار پریونٹیو ایکشن کی رپورٹ ایک تجزیہ نہیں، ایک وارننگ، ایک ایسا نقشہ جس میں آنے والے سالوں کے ممکنہ دھماکہ خیز مقامات واضح کر دیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق عالمی خطرات اب اس سطح تک پہنچ چکے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی دیکھنے میں نہیں آئے، یعنی وہ دور جب دنیا طاقت کے نئے توازن، نئی سرحدوں اور نئی دشمنیوں کے ساتھ دوبارہ ترتیب دی گئی تھی۔ غزہ اس نقشے کا سب سے روشن اور سب سے خونی نقطہ بن کے ابھرتا ہے، جہاں جنگ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تصادم محض ایک مقامی تنازع نہیں بلکہ ایران، لبنان، شام اور حتیٰ کہ خلیجی ممالک تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی المیے پہلے ہی ناقابل بیان حد تک پہنچ چکے ہیں، مگر خدشہ یہ ہے کہ 2026 میں یہ بحران مزید شدت اختیار کرے گا، جس سے نہ صرف لاکھوں جانیں متاثر ہوں گی بلکہ عالمی سیاست میں بھی نئی صف بندیاں جنم لیں گی۔ امریکہ کی غیر مشروط سفارتی اور عسکری وابستگی اس تنازع کو مزید حساس بناتی ہے، کیونکہ ہر اسرائیلی قدم واشنگٹن کو بھی براہ راست اس آگ کے قریب لے آتا ہے۔ یوکرین کی جنگ اس رپورٹ میں ایک ایسے تنازع کے طور پہ سامنے آتی ہے جو ختم ہونے کی بجائے ایک نئی شکل اختیار کر لے گی۔ روس اور یوکرین کی لڑائی اب صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہی بلکہ نیٹو، یورپی سلامتی اور امریکی اثر و رسوخ کا امتحان بن چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق
اگر جنگ میں شدت آئی تو یہ روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ بن جائے گی، جو عالمی سطح پر ایک غیر معمولی بحران ہوگا۔ توانائی کی منڈیاں، یورپی معیشتیں اور عالمی سپلائی چین پہلے ہی اس جنگ سے متاثر ہیں، اور 2026 میں کسی بڑے عسکری موڑ کی صورت میں اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں رپورٹ کا لہجہ خاص طور پہ تشویشناک ہے، کیونکہ وہاں بحران صرف ریاستی سطح پر نہیں بلکہ انسانی سطح پر بھی شدت اختیار کر رہا ہے۔ کمزور حکومتیں، خانہ جنگیاں، دہشت گرد تنظیمیں اور معاشی بدحالی ایک ایسا امتزاج بن چکا ہے جو لاکھوں انسانوں کو نقل مکانی، بھوک اور تشدد کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2026 میں یہ انسانی المیے مزید گہرے ہوں گے اور عالمی برادری کی عدم توجہی ان بحرانوں کو مزید خطرناک بنا دے گی۔ پھر اس رپورٹ میں پاکستان، بھارت اور پاکستان افغانستان جھڑپوں اور جنگ کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ کن حقائق کی بنیاد پہ کیا گیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر پاکستان سے جڑے خدشات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو یہ محض قیاس آرائیاں نہیں بلکہ زمینی حقائق، ماضی کے تجربات اور موجودہ علاقائی حرکیات کا منطقی تسلسل ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ اس رپورٹ میں سب سے نمایاں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بدستور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی آپریشنز ہو رہے ہیں، سیاسی جمود ہے، عوامی بے چینی ہے، اور وقفے سے ہونے والے حملے ایک ایسا ماحول بنائے رکھتے ہیں جہاں کسی بھی واقعے کو جنگی بیانیے میں بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہوگا، اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا جائے گا اور پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ کارگل، پلوامہ اور بالاکوٹ جیسے واقعات محدود نوعیت کے ہونے کے باوجود دو ایٹمی طاقتوں کو براہ راست تصادم کے دہانے تک لے آئے، اور موجودہ حالات میں جب دونوں ممالک اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کی تگودوں میں ہیں تو کسی ایک واقعے کا غلط اندازہ یا غیر متوازن رد عمل حالات کو تیزی سے بگاڑ سکتا ہے۔ اسی لیے عالمی ادارے اس خطرے کو درمیانے درجے کا مگر انتہائی حساس تصور کرتے ہیں۔ پھر افغانستان اور پاکستان کی بات ہوتی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں کا خدشہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں شدت پسند گروہوں کی سرگرمیاں مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکیں۔ افغانستان سے دراندازی مسلسل ہو رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سرحد پار حملوں، پناہ گاہوں کے الزامات اور جوابی کارروائیوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مسلسل دباؤ میں رکھا ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے سیکیورٹی کنٹرول پہ سوالات ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے دوبارہ ابھرتے واقعات ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جہاں کسی بڑے حملے کے بعد محدود سرحدی جھڑپیں یا سخت عسکری رد عمل خارج از امکان اس رپورٹ میں نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال صرف دو طرفہ نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ وسطی ایشیا، چین اور ایران بھی اس عدم استحکام کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ان تمام خدشات میں امریکہ کا کردار ایک الگ مگر اہم زاویہ رکھتا ہے۔ امریکہ کو سب سے زیادہ خطرات اس لیے لاحق ہیں کہ اس کے دنیا بھر میں وسیع اتحادی ہیں، اس کے فوجی اڈے ہیں، سیکیورٹی وعدے موجود ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک شراکت ہے، افغانستان میں طویل مداخلت کے اثرات ہیں، پاکستان کے ساتھ پیچیدہ مگر ناگزیر تعلقات ہیں، اور امریکہ کو ہر ممکنہ بحران میں وہ فریق بھی بناتے ہیں، چاہے وہ براہ راست شامل ہونا چاہے یا نہیں۔ اگر پاک بھارت کشیدگی بڑھی یا افغانستان سے جڑا کوئی بحران پیدا ہوا تو امریکہ پر سفارتی، عسکری اور سیاسی دباؤ لازمی بڑھے گا، کیونکہ اس کے فیصلے نہ صرف خطے بلکہ عالمی طاقت کے توازن پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق اگلا جو مقام ہے وہ وینزویلا کا ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کا امکان محض ایک نظریاتی خدشہ نہیں رہا۔ نکولس مادورو کی حکومت پر داخلی دباؤ ہے، اپوزیشن کی مسلسل مزاحمت ہے، معیشت کی بدحالی ہے، اور امریکہ کے طویل پابندیوں کے نظام نے صورتحال کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں واشنگٹن کے لیے محدود یا بالواسطہ عسکری آپشنز جو ہیں وہ زیر غور آ سکتے ہیں، خاص طور پہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر، خطے میں چین اور روس کی موجودگی، اور پھر لیٹن امریکہ میں امریکی اثر و رسوخ کی ساکھ اس تنازع کو عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ میں بدل دے گی۔ رپورٹ کی واضح کرتی ہے کہ اگر امریکہ نے کسی بھی سطح پر عسکری مداخلت کی تو یہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام کی لہر دوڑ جائے گی۔ پھر معاملہ آتا ہے ایران اور اسرائیل کا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو رپورٹ نے خطرناک ترین امکانات میں شمار کیا ہے۔ غزہ، لبنان اور شام میں پراکسی محاذ پہلے ہی گرم ہے، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام پہ اسرائیلی خدشات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور رپورٹ کے مطابق مسئلہ یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایک محدود حملہ ہوا تو وہ کس تیزی سے ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہوگا، اور بالخصوص اب جب ایک بار جنگ ہو چکی۔ ایران کے اتحادی نیٹ ورک، اسرائیل کی فوری اور شدید عسکری حکمت عملی اور امریکہ کی ناگزیر شمولیت اس تنازع کو مڈل ایسٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا تصادم بنائے گی جو ماضی قریب میں نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ رپورٹ اسے عالمی امن کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیتی ہے۔ پھر
अगला मार्का आता है चीन और ताइवान का। उसमें वो कहती है कि चीन और ताइवान पे बढ़ता हुआ दबाव भी इस सिलसिले की एक निहायत अहम कड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग अब महज बयानात और अस्करी मशकों तक महदूद नहीं है, बल्कि ताइवान के गिर्द फौजी, मुआशी और नफसियाती दबाव का एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली में बदल चुका है। अगर चीन ने ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ताइवान न सिर्फ जुग्राफियाई बल्कि टेक्नोलॉजी और आलमी तजारत के लिए भी कलीदी हैसियत रखता है। रिपोर्ट इस खदशे की निशानदही करती है कि यह तनाज़ा 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ले आएगा। रूस और नेटो का फिर मामला आता है। रूस और नेटो के दरमियान मुमकिन टकराव को रिपोर्ट ने यूक्रेन जंग के तनाजुर में इंतहाई हसास मरहला करार दिया है। रिपोर्ट में बयान होता है कि यूक्रेन में लड़ाई जितनी तवील हो रही है, उतना ही नेटो की बराह रास्त शमूलियत का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाल्टिक रियासतें, पोलैंड और मशरकी यूरोप रूसी दबाव को अपनी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझते हैं। रिपोर्ट खबरदार करती है कि किसी एक सरहदी वाक़े, किसी एक मिसाइल हादसे या गलत अस्करी अंदाजे से रूस और नेटो के दरमियान ऐसा तसादुम शुरू होगा जिसके नतायज आलमी सतह पर नाकाबिले तसव्वुर हो जाएंगे। फिर बात आती है शिमाली कोरिया की। शिमाली कोरिया के जौहरी तजर्बात को रिपोर्ट ने एक मुस्तकिल मगर बढ़ते हुए खतरे के तौर पर पेश किया। प्योंगयांग की जानिब से मिसाइल तजर्बात, जौहरी सलाहियत में बेपनाह इजाफा और जारहाना बयानात न सिर्फ जनूबी कोरिया और जापान बल्कि अमेरिका के लिए भी बराह रास्त चैलेंज है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मसला यह नहीं कि शिमाली कोरिया क्या कर सकता है, बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मसला यह है कि उसके इकदामात रद्द अमल के एक ऐसे सिलसिले को जन्म दे सकते हैं जो पूरे मशरकी एशिया को जंग के दहाने पर ला खड़ा करे। ये बात वाज़ेह करती है कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट महज खदशात की फहरिस्त नहीं बल्कि एक इंतबाह है कि दुनिया बैक वक्त कई आतिशफिशा दहानों पे खड़ी है। वेनेजुएला से लेके मशरक़ वस्ता, ताइवान, यूक्रेन और कोरियन जजीरा नुमा तक हर महाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जगह चिंगारी भड़की तो उसकी लपेट में पूरी आलमी ताकतों की बसात आ जाएगी। यही वो हकीकत है जो इस रिपोर्ट को मामूली तज्जिया नहीं बल्कि आने वाले आलमी बहरानों का पेशखैमा बनाती है। और यही वो लम्हा है जहां दुनिया को यह फैसला करना है कि वो तसादुम की तरफ बढ़ेगी या तारीख के इस मोड़ पे होशमंदी का मुजाहिरा करेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।